بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا انشاءاللہ سبق نمبر 6 ہے۔ کل ہم نے سورہ توبہ جو ہے آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 35 تک ترجمہ پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ البتہ ہماری تفسیر جو ہے آیت نمبر 32 تک پہنچ گئی تھی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار، یہاں تک تفسیر پہنچ گئی تھی۔ پہلے آج انشاءاللہ ہم تفسیر بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد وقت بچ گیا تو آگے جو آیات ہوں گی ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے ذکر کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 33 جو ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی، اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے ہر دین پہ غالب کر دے، تاکہ اسے ہر دین پہ کیا کرے، غالب کر دے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں، کل اسی پہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ غلبہ جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سیاسی غلبہ ہوتا ہے اور دوسرا غلبہ جو ہے باعتبار دلیل کی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر غلبے سے مراد، غالب کرنے سے مراد دوسری قسم کا غلبہ ہے کہ دلیل اور برہان کے اعتبار سے دین اسلام کے مقابلے میں کوئی دوسرا دین نہیں ٹھہر سکتا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین نے اب تک قرآن کے دلائل کو غلط ثابت کرنے کی بڑی بڑی کوششیں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں کیڑے نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمیشہ منہ کے کھائی ہے۔ جب بھی مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ یا مباحثہ ہوا، غیر مسلموں کو ذلیل اور خوار ہی ہونا پڑا۔ انگریزی دور میں عیسائیوں اور ہندوؤں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا محاذ قائم کیا۔ شاہجہان پور میں مناظرے کا بندوبست کیا، جس میں بڑے بڑے پادری اور ہندو اسکالروں کو بلایا گیا۔ بڑی دھواں دار تقریریں ہوئی، لیکن جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی صداقت اور حقانیت پہ مدلل تقریر فرمائی تو سب لاجواب ہو گئے۔ اس سیمینار کی تمام تقریریں مباحثہ شاہ جہاں پور کے نام سے مطبوعہ صورت میں موجود ہے۔ مباحثہ شاہ جہاں پور کے نام سے مطبوعہ صورت میں وہ تقریریں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ دین اسلام کی غلبہ باعتبار دلیل کی واضح مثال ہے۔ اسی طرح کا ایک علمی معرکہ حاجی امداد اللہ صاحب کے دوست مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ اور پادری کے درمیان ہوا تھا۔ اس پادری کو انگریزوں نے خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف بد زبانی کے لیے بھیجا تھا۔ بڑا عالم فاضل اور ذہین آدمی تھا، لیکن جب یہاں آ کے مولانا کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ سے واسطہ پڑا تو ملک چھوڑ کے بھاگ گیا اور ترکی جا پہنچا۔ پھر اس دوران مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہجرت کر کے مدینہ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حکومت ترکی کو آپ کی موجودگی کا علم ہوا تو آپ کو بلایا کہ اس پادری سے مقابلہ کرو۔ جب پادری کو پتہ چلا کہ مولانا یہاں بھی آ رہا ہے تو وہاں سے بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر مولانا نے اظہار الحق کے نام سے ترکی اور اردو زبان میں کتاب شائع کی۔ یہ 100 سال پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں اخبار لندن ٹائمز نے لکھا تھا کہ اگر یہ کتاب دنیا میں پڑھی گئی تو عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کتاب نے انگریزوں کو سخت پریشان کر دیا۔ تو یہ بھی دلائل کے اعتبار سے دین حق کے غلبے کا ایک نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کو صرف دلیل کے اعتبار سے ہی غلبہ حاصل ہے، بلکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کا سیاسی غلبہ بھی چاہتا ہے۔
چنانچہ دین حق کو سیاسی غلبہ بھی حاصل ہوا، اگرچہ بعد میں مسلمانوں نے دینی کوتاہی کی وجہ سے اسے ضائع کر دیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعثت سے لے کے واقعہ صفین تک 50 سال کے عرصے میں مسلمانوں کو آدھی دنیا پہ سیاسی غلبہ حاصل تھا۔ اس زمانے میں قیصر و کسریٰ کی دو بڑی طاقتیں تھیں، لیکن وہ دونوں اسلامی حکومت کے سامنے مغلوب ہو چکی تھی۔ اس وقت بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی۔ قادسیہ کے مقام پہ کسریٰ کے خلاف بہت بڑی جنگ ہوئی۔ یرموک کے مقام پر رومیوں کے ساتھ جو ہے وہ تاریخی معرکہ پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ روم والے عیسائی بھی بالکل کمزور ہو گئے، لیکن اب بھی دنیا میں سب سے زیادہ آبادی جو ہے وہ عیسائیوں کو حاصل ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی اسلام کے زمانے میں شرک کے دو بڑے گھر قیصر اور کسریٰ تھے۔ قیصر تقریباً نصف دنیا پہ چھایا ہوا تھا۔ آواز آ رہی ہے؟ اور دوسری طرف قیصر جو تھا وہ دوسرے نصف پہ چھایا ہوا تھا۔ تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے عرب کے خطے میں اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمایا۔ ان دونوں بڑی طاقتوں کو مات دی۔ ہندوستان کے مشرق جو ہے کسریٰ کے ماتحت تھے، اور سابی لوگ رومی عیسائیوں کے ماتحت تھے۔ اسلام نے ان دونوں مراکز کا خاتمہ کیا، اور اسی طرح اسے سیاسی غلبہ بھی حاصل ہو گیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ کہ دین کا عمومی غلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت تک صرف خطہ عرب پہ مکمل تسلط حاصل ہوا تھا، لیکن بعد میں اللہ نے خلافت اعلیٰ منہاج نبوہ کے ذریعے مکمل فتح دلائی۔ خلافت راشدہ کا نظام نبوت کے ساتھ پیوستہ تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک مسلمانوں نے زبردست پیش قدمی کی۔ اسلام کو پوری دنیا میں غلبہ حاصل ہو گیا، اور باقی تمام ادیان جو ہے وہ مغلوب ہو گئے۔ مسلمان اپنا یہ غلبہ زیادہ دیر قائم نہ رکھ سکے، ان میں بھی ملوکیت آ گئی، نظام خلافت ختم ہو گیا، اور مسلمان قوم کا تنزل شروع ہو گیا۔ پہلے 600 سال تک مسلمانوں کو دنیا میں سیاسی غلبہ حاصل رہا، لیکن اس کے بعد پھر ان میں خرابیاں جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اگرچہ خلافت تو ابتدا ہی میں ختم ہو گئی، لیکن بادشاہت کے تحت بھی اسلامی نظام 6 صدیوں تک چلتا رہا۔ لیکن گزشتہ 8 صدیوں سے مسلمان انحطاط کا شکار ہے۔ مسلمانوں میں مرکزیت اور امیر کی اطاعت کا جذبہ باقی نہیں رہا، اس کی جگہ حرص اور ہوا نے لے لی۔ مسلمان اپنے مشن کو قائم نہ رکھ سکے، اور غیروں کے محکوم بن کے رہ گئے۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں 50 سے زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ اسلامی ریاستیں موجود ہیں، اسلامی ملک موجود ہے، لیکن سیاسی اعتبار سے دوسروں کے محکوم ہے، کیونکہ انہوں نے خلافت اعلیٰ منہاج النبوت کا مشن فراموش کر دیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دین حق کا جو پروگرام اہل اسلام کو دیا، اگر یہ اس پر عمل پیرا ہوں گے
تو انہیں دنیا میں سیاسی غلبہ بھی حاصل ہوگا۔ اگر اس نظام کو ہی ترک کر دیا اور مسلمانوں کے فالتو سرمایہ کو صحیح جگہ پہ صرف نہ کیا تو اجتماعی غلبہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اسلام کے سیاسی غلبے کو خود مسلمانوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ اس میں نہ اللہ کا قصور ہے، نہ اس کے رسول کا، نہ نظام کا۔ مسلمانوں نے قرآن کے پروگرام کو چھوڑ دیا، خلافت علی منہاج النبوت سے منہ موڑ لیا، ملوکیت کو اختیار کیا، جمہوریت کو اختیار کیا۔ حالانکہ یہ تو لعنت تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے ختم کر دیا تھا۔ اس غلط نظام کے جو حامل تھے قیصر و کسریٰ وہ ختم ہوئے تو یہی چیز مسلمانوں نے پکڑ لی۔ مسلمانوں کے دور میں، خلافت راشدہ کے دور میں، کسی مسلمان سے ذرا بھی چوک ہوتی تو دوسرا مسلمان فوراً اعتراض اٹھاتا اور معاملہ درست ہو جاتا۔ یہاں تک کہ خلیفہ سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی کام ہو جاتا، فوراً صحابہ اس سے پوچھتے کہ بھائی یہ قمیص یا یہ چادر تم نے زائد کیوں لی ہے؟ اگر ملوکیت کے دور میں کوئی آواز بلند کرے گا تو فوراً جیل میں ٹھونس دیا جائے گا، جیسا کہ آج کے زمانے میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے باروق خلیفہ کے جسم پہ بھی اگر انہیں زائد کپڑا نظر آتا تو ایک معمولی دیہاتی اٹھ کے اعتراض کر دیتا ہے کہ سب مسلمانوں کو ایک ایک چادر غنیمت میں ملی تھی، تم نے یہ 2 چادر کی قمیص کہاں سے بنوائی؟ امیر المؤمنین نے نہ اس کا برا منایا، نہ اعتراض کرنے والے کو ڈانٹا، بلکہ اعتراض کے جواباً اس میں فوراً اپنے بیٹے کو پیش کر دیا، جس نے وضاحت کی کہ اس نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو دے کر اس کا کرتا بنوایا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ خلافت کا نظام تو اس نہج کا تھا، لیکن آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا سرمایہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ قوم کی دولت سیاسی رشوت کے طور پہ لٹائی جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس حمام میں سبھی ننگے ہیں۔ تو ملوکیت، جمہوریت سے یہی توقع کی جا سکتی ہے جب تک خلافت کا نظام قائم نہیں ہوگا دنیا سے نہ شر اور فساد مٹ سکتا ہے اور نہ دنیا کو امن اور سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو سب دنیا دینوں کے مقابلے میں غالب کر دے، تمام ادیان کے مقابلے میں اس کو کیا کرتے؟ غالب کرتے، اگرچہ مشرک لوگ اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت تو یہی ہے کہ اسی کا دین دنیا میں غالب ہو، لیکن خود مسلمان ہی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو دین کو غلبہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو دین کو غلبہ کیسے حاصل ہوگا؟ پھر آگے اگلی آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کا ترجمہ تو اسے ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہود و نصارہ اہل کتاب تھے، یہ لوگ اللہ کے نبیوں کو جانتے اور اس کے پیغمبروں کو پہچانتے تھے، لیکن جب ان میں اغراض نفسانیہ پیدا ہو گئی، مال و جاہ کی محبت آ گئی، تو انہوں نے صحیح عقیدہ چھوڑ دیا، دین میں بگاڑ پیدا کر لیا اور اس میں طرح طرح کی بدعات نکال لی۔ افسوس تو یہ ہے کہ اہل اسلام کے علماء سو اور پورے پیر اور پیشوا جو ہے لیڈر اسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیر من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سے عالم اور درویش۔ احبار حبر کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے علم والا، یہودیوں میں اہل علم شخص کو حبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، احبار اس کی جمع ہے۔ رہبان، رہبان راہب کو کہتے ہیں جس کا معنی پیر، عبادت گزار، درویش یا گوشہ نشین۔ گرجا گھروں میں رہنے والے، دنیا کو چھوڑنے والے پادری راہب کہلاتے ہیں، جو دنیا سے قطع تعلق کر کے اپنا تعلق صرف اللہ سے جوڑ لیتے ہیں۔ ان میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی جو زندگی بھر نکاح نہیں کرتے بلکہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔
رہبانیت کا اصل دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ یہودیوں کی ایجاد کی ہوئی بدعت ہے، یہ ہندوؤں میں بھی رائج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترک دنیا خلاف فطرت ہے، دنیا کو چھوڑنا یہ فطرت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف طور پہ فرما دیا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ دین اسلام میں ترک دنیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دنیا کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، البتہ دنیا کو اختیار کر کے اس کے حقوق ادا کرو، معاشرے میں رہ کے تکالیف برداشت کرو، ان پہ صبر کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ ترک دنیا کو پسند نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی رہبانیت جہاد میں ہے، جو اللہ کے راستے میں گھر سے نکلتا ہے وہ راہب ہی ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے دشمن کو مغلوب کرنے کی غرض سے اور ملت اسلامیہ کی تقویت کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے گوشہ نشینی اختیار کرنے والا اور کسی کے کام نہ آنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء اور مشائخ کی یہ خصلت بیان فرمائی کہ اے ایمان والو، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور درویش ایسے ہیں لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ مفسرین نے اس قسم کے اکل حرام کی بہت سی تفصیلات اپنی کتابوں میں درج کی ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں تصوف اور سلوک کے ضمن میں ایسی بہت سی رسومات کا ذکر کیا ہے جو اہل بدعت، روافظ اور دیگر غلط کار پیروں اور مولویوں نے ایجاد کر رکھی ہے۔ اسی طرح مولانا عبد الحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، پنجاب کے رہنے والے تھے لیکن دلی میں جا کے آباد ہوئے۔ ان کی تفسیر ہے 3 جلدوں میں، تفسیر حقانی، بہت بہترین تفسیر ہے، بالخصوص یہ جو جدید شکوک و شبہات کے اعتبار سے بہت اچھی بہترین ہے۔ تو انہوں نے بہت سی بدعات کا ذکر کیا، آپ نے عیسائیوں کا تعاقب بھی کیا۔ اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن میں بدعات پہ بہت بہترین بحث کی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح الرسوم کے نام سے مستقل کتاب لکھی ہے جس میں اہل کتاب کی ایجاد کی ہوئی بدعات سے خبردار کیا گیا ہے، اور بھی بہت سے علماء نے بدعات کی تفصیلات بیان کی ہے۔ حرام خوری بہت بڑا جرم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بار بار منع فرمایا۔ سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں واضح طور پہ ہم پڑھ چکے ہیں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ اس کی کئی ایک صورتیں ہیں، مثلا علماء اور مفتی بادشاہوں اور دیگر سرمایہ داروں کی خوشنودی کے لیے حلال پر حرام کا اور حرام پر حلال کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں جو مال حاصل کرتے ہیں وہ حرام مال قیمت میں آتا ہے۔ اہل کتاب کے علماء کے اکل حرام کی ایک شکل سورہ آل عمران میں بیان کی گئی۔ یہودیوں نے یہ فلسفہ جو ہے بنا رکھا تھا، گڑھ رکھا تھا کہ وہ اہل علم ہے تو ان کے لیے عرب کے ان پڑھ لوگوں کا مال کھانا جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ عربوں میں تو کوئی 1-2% جو ہے پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، ورنہ ان میں اکثریت جو تھی وہ جاہل ہی تھی، ان کا سارا علم زبانی یاداشت پہ ہوتا تھا۔ یہودی چونکہ پڑھے لکھے اہل کتاب لوگ تھے اس لیے انہوں نے از خود یہ فلسفہ قائم کر لیا، ان کے لیے عرب کی امیوں کا مال حلال ہے۔ وہ کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، امیوں کا، جاہلوں کا مال جس طریقے سے بھی ہاتھ میں لگے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑی بےہودہ اور ظالمانہ بات ہے کہ کوئی شخص اپنے علم کی بنا پہ جاہل کا مال ناحق طریقے سے کھائے اور پھر اسے حلال بھی سمجھے۔
उसे क्या करी? हलाल भी समझे। यहूदियों के जो आलिम थे, जज थे, काजी थे, वो रिश्वत लेके गलत फैसले करते थे, कातिल को रिश्वत लेके बरी कर देते थे, हुकूमत को पता भी नहीं चलने देते थे। आम लोग भी उनकी इस कभी हरकत से वाकिफ ना थे, वो अंदर ही अंदर हराम का ये कारोबार करते थे। तो अक्ल हराम की ये भी एक सूरत यहूदियों में राइज थी। तो एक तो ये फरमाया गया कि लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं, और दूसरा ये फरमाया वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। जाहिर है कि जो आदमी गलत काम करेगा, बातिल रसूमात अदा करेगा, उनकी तरफ दावत देगा, वो दरअसल सही रास्ते से रोक रहा है। जो शख्स बिदत की तरफ बुला रहा है, वो अल्लाह के रास्ते से रोक कर ही बातिल की तरफ दावत दे रहा है। उलमा इसू का मकसद ही ये है कि सीधे रास्ते को छोड़ के बिदात और बातिल रसूम में इंसान फंस जाए, उनका पेट भरता रहे, उनको नजराने आते रहे, उनका कारोबार चलता रहे। लोग जहन्नुम में जाते हैं, चले जाएं, बस पीर साहब को नजर और न्याज पहुंचनी चाहिए। इसीलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो आदमी गलत काम कर रहा है, वो अपने अमल के जरिए लोगों को सीधे रास्ते से रोक रहा है। अहले ईमान को बड़ा मुहतात रहना चाहिए कि कोई ऐसा ना होने पाए जो दीन हक से नफरत का बाइस बने। बहरहाल, बातिल की तरफ दावत देना, उसकी तशहीर करना, अल्लाह के रास्ते से रोकना है। फिर आगे फरमाया वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फिज़्ज़ता, जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको अज़ाब अलीम की बशारत सुना दो। जब से दुनिया कायम हुई है, सोना चांदी इंसानों के लिए मरगूब चीज रहा है। हर शख्स उसे जमा करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये दुनिया में कारआमद है, अगरचे इससे आकिबत यानी आखिरत खराब भी हो जाए। हदीस शरीफ में आता है कि जिस माल में ज़कात अदा न की जाए, वो कंज की तारीफ में आता है। कंज, इमाम बैज़ावी और इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सिर्फ ज़कात की तखसीस नहीं है, बल्कि माल में जो भी किसी का हक बनता है, अगर वो अदा नहीं किया गया तो वो माल इस आयत करीमा की रूह से खजाना तस्वुर होगा। मसलन, अगर कोई शख्स अपने करीबी रिश्तेदारों को लाजमी खर्चा नहीं देता, एक आदमी भूखा मर रहा है, दौलतमंद उसकी जरूरत पूरी नहीं कर रहा, नंगे को कपड़ा नहीं पहनाता, तो उसका माल कंज में शुमार होकर आज़ाब अलीम का बाइस बनेगा। इसी तरह माल मौजूद होने के बावजूद सदका फितर अदा नहीं करता, कुर्बानी नहीं देता, इस्तिताअत होने के बावजूद हज नहीं करता, यतीम मस्कीन मुसाफिर और बेवा की मदद नहीं करता, तो उसका माल खजाना तस्वुर होगा, और वो शख्स इस आयत की वईद में आएगा। अपने माल का हक अदा न करने वाले बखील के मुतालिक फरमाया यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, कि जिस दिन गर्म किया जाएगा उस सोने चांदी को जहन्नुम की आग में, फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, और उससे दागा जाएगा उनकी पेशानियों को, पहलुओं को और उनकी पुश्तों को। ये सुलूक उनके साथ मैदान हशर में होगा। कब तक होता रहेगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। सूरह आले इमरान में आता है सयुतव्वकून मा बखिलू बिही, जिस माल में बुखल किया, उसका हक अदा नहीं किया, उसको गंजे सांप की शक्ल में गले में तोक बना के डाल दिया जाएगा। जो बखील को डसेगा और साथ साथ ये भी कहेगा अना कंजुक अना मालुक, मैं तेरा खजाना हूं, मैं तेरा माल हूं, जिसे तूने दुनिया में जमा करके रखा, अब इसका मजा चखो।
सोने चांदी का हक अदा नहीं किया तो उसे गर्म करके जिस्म को दागा जाएगा। जानवरों का हक अदा नहीं किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मालिक को नीचे लेटाया जाएगा और उसके जानवर उसे पांव से पामाल करेंगे, मुंह से काटेंगे, सींग मारेंगे, यहां तक कि अल्लाह ताला फैसला फरमा देगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तो आगे फरमाया हादा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम, ये वही खजाना है जो तुमने जमा किया था। दुनिया में इससे फायदा उठाओगे, तुमने हलाल और हराम में तमीज ना की, बस माल जमा करने की धुन में लगे रहे। फदूकु मा कुंतुम तकनिजून, अब इसका मजा छको। इसका क्या करो? मजा छको। जो कुछ तुम जमा करते रहे, तुमने दुनिया में इस माल का हक अदा न किया, आज यही माल तुम्हारे लिए वबाले जान बन गया। तो ये कल जो आयात हमने पढ़ी थी उनका तर्जुमा और तफसीर जो है वो आपके सामने बयान कर दिया। ठीक है, तर्जुमा तो कल बयान कर दिया था, तफसीर जो है वो भी आपके सामने बयान कर दी। अब आज की जो आयात है उसकी हम पहले तिलावत करेंगे और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तर्जुमा और तफसीर बयान करेंगे। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स-समावाति वल-अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद-दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ह वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। इन्नमन-नसीउ ज़ियादतुन फ़िल कुफ़्रि युज़ल्लु बिहिल्लज़ीन कफ़रू युहिल्लूनहु आमन वयुहर्रिमूनहु आमन लियुवातिऊ इद्दत मा हर्रमल्लाहु फयुहिल्लू मा हर्रमल्लाह ज़ुय्यिन लहुम सूउ अअमालिहिम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने सूरह तौबा की आयत नंबर 36 और आयत नंबर 37 तिलावत करने की सआदत हासिल हुई। तो इन दो आयात में जो तर्जुमा है वो भी करेंगे और जो तफसीर होगी, तफसीलात होगी, वो भी आपके सामने बयान कर देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे 10वां पारा जो है आधा हो जाता है। यहाँ पे हमारा 10वां पारा क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ठीक है, तर्जुमा देखिए इसका। अल्लाहु अकबर कबीरा। इन्ना, इन्ना का आपको माना जो है आना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह किसी दिन देख के जब ये सूरत मुकम्मल होने लगे आपका थोड़ा सा टेस्ट और जायजा भी ले लेते हैं कि आप लोग जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो याद भी कर रहे हैं कि बस सुनते हैं आप। ये बात सुन के भागना नहीं है, गायब नहीं होना कि मुफ्ती साहब ने फिर जायजा भी लेना है, बल्कि ये तरगीब दे रहा हूँ ताकि आप तवज्जो से आप सुने, इस नीयत से और इस इरादे से आप ये सुना करें, पढ़ा करें कि आगे आप पढ़ाएं, ये आगे ये पढ़ा सके। ठीक है। इन्ना, इन्ना का माना होता है बेशक। अब इसका तर्जुमा आना चाहिए आपको। ठीक है। इद्दता, इद्दता का माना होता है गिनती, तादाद। इद्दता का माना क्या होता है? तादाद, गिनती। अशहुर, ये भी आपको बता चुका हूं, शहर की जमा है, महीने को कहते हैं, महीनों। इंदल्लाही, ये भी आप पढ़ चुके अल्लाह ताला के नजदीक। इस्ना, इस्नानी दो को कहते हैं, आशर 10 को कहते हैं, जब दोनों को मिलाया जाता है इस्ना आशरा 12, शहरन महीने। फी किताबिल्लाही, किताब, किताब के माना में अल्लाह ही, अल्लाह की किताब में। यौमा, अब तर्जुमा देखिए, इन इद्दत शुहूरी
بے شک مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، 12 شہرا 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ کب سے؟ یوم جس دن خلق پیدا کیا اس نے السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، والارض اور زمین کو، منہا ان میں سے، اربعۃ 4 حرم محترم مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے ان 12 مہینوں میں سے 4 کیا ہے؟ محترم یعنی حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالکا یہ، الدین القیم دین ہے، القیم مضبوط، فلا تظلموا، فلا تظلموا تو لا تظلموا ظلم مت کرو تم، فیہن ان میں، انفسکم اپنی جانوں پر، انفسکم اپنی جانوں پر، وقاتلوا اور تم قتال کرو، وقاتلوا اور تم قتال کرو، المشرکین مشرکین کے ساتھ، وقاتلوا اور تم قتال کرو مشرکین کے ساتھ، کافتن پورے کے پورے، کما جیسا کہ، یقاتلونکم وہ لڑتے ہیں تم سے، قتال کرتے ہیں تم سے، کافتن پورے کے پورے۔ سمجھ آ گئی؟ قاتل المشرکین تم قتال کرو المشرکین مشرکین سے، کافتن پورے کے پورے، کما یقاتلونکم جیسا کہ وہ لڑتے ہیں تم سے، کافتن پورے کے پورے، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین تقوی والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء، النسی کسی مہینے کو اس کی جگہ سے ہٹانا، ٹھیک ہے، بے شک کسی مہینے کو اس کی جگہ سے ہٹانا، زیادت اضافہ ہے، فی الکفر کفر میں، یضل گمراہ کیے گئے، یضل گمراہ کیے گئے، بھی اس کے ذریعے سے، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ یحلون وہ حلال کرتے ہیں اسے، عامن 1 سال، ویحرمون اور حرام کرتے ہیں اسے، عامن 1 سال، لیواطئوا لی تاکہ، ویواطئوا مکمل کرے وہ، عدت گنتی، شمار، تعداد، ما اس کا جو، حرم اللہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، فیحلوا تو وہ حلال کر لیتے ہیں، ما حرم اللہ اسے جو حرام کیا اللہ نے، زینا مزین کر دیا گیا، لہم ان کے لیے، سوء اعمالہم ان کے اعمال کی برائی کو، واللہ اور اللہ تعالی، لا یہدی القوم الکافرین ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو کفر کرنے والے ہیں۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا، امید کرتا ہوں ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا توجہ سے سنیں، اب دوبارہ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی دوبارہ ترجمہ بھی آئے گا، وضاحت بھی آئے گی۔ تو ماقبل کے ساتھ اس کا لنک جو ہے، ربط جو ہے کل کے سبق کے ساتھ، تو کل کے سبق میں ہم نے اہلی کتاب کے ساتھ جہاد کا ذکر تھا، اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کے بعد اہل کتاب کے ساتھ جہاد کا حکم دیا، اور پھر یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اگر وہ مغلوب ہو کے جزیہ دینا قبول کر لی تو ان کو امن حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی باطل اور فاسد عقائد کا بھی ذکر کیا، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن اہل کتاب کی بدنصیبی کہ انہوں نے یہ صفت
اپنے عالموں اور درویشوں کے لیے ثابت کی، اور ایک خرابی یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ دین حق کو مٹھانے کے لیے مختلف قسم کے حیلے کرتے ہیں، گویا اس چراغ کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اس دین کو مکمل کرے، چاہے کافر لوگ اسے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے غلبے کا ذکر کیا کہ اس نے اپنے آخری نبی کو اس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا تاکہ دین حق کو تمام ادیان پہ غالب بنا دیں۔ تو یہ غلبہ دلیل اور قرآن کے اعتبار سے بھی ہے، سیاسی قوت کے اعتبار سے بھی۔ اس کے بعد اہل کتاب کے علماء اور درویشوں کے متعلق فرمایا کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، اکثر لوگ مال جمع کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ ابھی جو سبق ہم نے پڑھا اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت کو ان کا جمع کیا ہوا سونا چاندی دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو، کروٹوں کو، پشتوں کو داغا جائے گا، اور پھر انہیں بتایا جائے گا کہ یہی تمہارا خزانہ ہے جو تم نے جمع کر رکھا تھا دنیا میں اور اس کے حقوق ادا نہیں کیے۔ تو آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا ہے، مشرکین کی اس بری حرکت کا ذکر کیا جس کے ذریعے وہ حرمت والے مہینوں کو دوسرے مہینوں سے از خود تبدیل کر لیتے ہیں۔ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اہل کتاب مختلف چیزوں کی حلت اور حرمت میں دخل اندازی کرتے تھے، جبکہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حرمت والے مہینوں میں ادلا بدلی کر لیتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الحلال ما احل اللہ، حلال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، والحرام ما حرم اللہ، حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ کوئی انسان از خود کسی چیز میں حلت اور حرمت کا حکم لگانے یا اسے تبدیل کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ حضرت نعمان بن نوفل کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، حضور اگر میں توحید اور رسالت پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ کی حلال کیے ہوئے اشیاء کو حلال اور حرام کیے ہوئے چیزوں کو حرام سمجھتا ہوں، تو کیا مجھے نجات مل جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو نجات کا حقدار ہوگا۔ مقصد یہ کہ حلت اور حرمت کا مکمل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، تو جو بھی یہ صفت غیر اللہ میں مانے گا، غیر اللہ کے لیے ثابت کرے گا، وہ مشرک ہوگا، مجرم بنے گا۔ تو یہاں پہ مختلف مہینوں کی حلت اور حرمت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اس کے حکم کے مطابق مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں، اور یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے بلکہ اس دن سے یہی کیلنڈر مقرر ہے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ مطلب یہ کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے نظام شمسی قائم کیا ہے، سال بھر کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی ہے، اور پھر ان 12 مہینوں میں منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو ادب والے مہینے قرار دے کے ان کے دوران جنگ و جدال کو منع فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کے ان کی ملت کا یہ اہم اصول رہا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں ہر ایک کو امن اور امان حاصل ہوگا، کوئی ایک دوسرے کے خلاف تعرض نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں یہ اصول تقریباً 1500 سال تک قائم رہا، ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا جاتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 4 یا 450 سال پہلے ان مہینوں کی حرمت میں گڑبڑ واقع ہونے شروع ہو گئی، لوگ ان میں تغیر اور تبدل کرنے لگے۔ تمام اقوام اور اہل مذاہب سال بھر کے 12 مہینے تسلیم کرتے ہیں، اور یہ نظام اس وقت سے قائم ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کر کے نظام شمسی قائم کیا۔ کیلنڈر دنوں، ہفتوں، مہینوں اور پھر سالوں کے ذریعے بنتا ہے۔ البتہ یہ حساب جو ہے 2 طریقے سے دنیا پہ
رائج ہے، ایک شمسی حساب کے اعتبار سے اور دوسرا قمری حساب سے۔ ان دونوں میں سے کون سا حساب آسان ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ قمری تقویم جو ہے وہ فطری ہے۔ کوئی بھی آدمی اگر کسی جنگل یا سمندر کی سطح پہ بھی ہو، جہاں اس کے پاس مہینے کی تکمیل معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، تو وہ ہر نئے چاند کے طلوع پہ معلوم کرے گا کہ پچھلا مہینہ ختم ہو کے نیا مہینہ شروع ہو گیا۔ لیکن سورج کو دیکھ کے کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا کہ مہینہ کب شروع ہوا کب ختم ہوا، جب تک مہینے کی ابتدا اور اختتام کا کوئی ذریعہ اس کے پاس نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قمری تقویم زیادہ آسان و فطرت کے مطابق ہے۔ گاؤں دیہات میں جو افراد رہتے ہیں ان کو بطور خاص ان کا تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ آج بھی بہت سے آپ کے بڑے بزرگ جو ہے گاؤں دیہات میں جو رہنے والے ہیں، پہاڑوں میں رہنے والے جو ہے، وہ چاند کے ذریعے سے وقت بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نانا مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ یہاں پہ ہمارے پاس آئے تھے لاہور میں کچھ عرصہ رہنے کے لیے، انتقال ہو چکا ہے تقریباً 2 سال پہلے غالباً۔ وہ جب تشریف لائے وہ گھڑی وغیرہ نہیں دیکھ سکتے تھے، بڑی عمر تھی ان کی، وہ بس آسمان کو دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی ظہر کی نماز کا ٹائم ہونے لگا ہے، عصر کی نماز کا ٹائم ہونے لگا ہے، اور تاریخ وغیرہ کا بھی اسی طرح انہیں اندازہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ جو گاؤں دیہات میں رہتی ہیں ان کو اس کا بطور خاص علم ہے۔ میں اور آپ جو شہر کے رہنے والے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ چاند ہے یا ستارہ ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال بھر میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں کہ ان کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے، ان میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا جاتا۔ ان 4 مہینوں کے نام قرآن مجید میں تو نہیں ہے، البتہ ان کی تشریح حدیث شریف میں موجود ہے۔ ان 4 میں سے 3 مہینے تو اکٹھے آتے ہیں، ایک ساتھ آتے ہیں، مسلسل آتے ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو ان 4 میں سے حج کا موسم بھی پہلے 3 مہینوں میں آتا ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ مہینے محترم سمجھے جاتے تھے، اس لیے اس دوران لوگوں کی آمد اور رفت عام ہوتی تھی، کوئی مسافر خطرہ محسوس نہیں کرتا تھا، تجارتی اور عام قافلے بلا خوف و خطر سفر کرتے تھے، اور اس طرح حج کا سفر بھی بخیر خوبی انجام پاتا تھا۔ فرمایا ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، ملت ابراہیمی کا یہ اٹل اصول ہے کہ حرمت والے مہینوں میں کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ جان پہ ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جان پہ ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی احکام کے خلاف ورزی کر کے اس کے حکم کو توڑ کے گناہ میں ملوث مت ہو جاؤ۔ اصل میں معصیت میں گرفتار ہو کے عذاب کا مستحق بننا خود اپنے آپ پہ ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی جان پہ ظلم کرتا ہے، اس کو جسمانی، ذہنی یا مالی نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ بھی دراصل اس کی اپنی جان پہ ظلم ہوتا ہے، کیونکہ اسے بالآخر اس ظلم کا بدلہ چکانا ہوگا۔ مفسرین نے یہاں پہ یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ ظلم تو مطلقاً حرام ہے، اور پھر یہاں پر ان 4 مہینوں کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ کہ ان مہینوں میں ظلم نہ کیا جائے۔ فرماتے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے گناہ کرنا کسی وقت اور کسی مقام پر بھی حرام ہے، لیکن حرم شریف میں اس کا ارتکاب زیادہ سنگین اور ڈبل سزا کا موجب ہے۔ اسی طرح عام گلی بازار میں گناہ کرنے سے مسجد میں گناہ کرنا زیادہ سنگین جرم ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کی ایک مثال موجود ہے، الحج اشہر معلومات، یہ حج کے مہینے معلوم ہے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جو شخص ان مہینوں میں حج کا احرام باندھ لے وہ نہ شہوت سے متعلق کوئی بات کرے، نہ گناہ کا ارتکاب کرے، نہ جھگڑا فساد کرے۔
تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ جھگڑا فساد اور معصیت تو ہر وقت حرام ہے، تو پھر احرام کی حالت میں بطور خاص اس لیے یہ ذکر کیا گیا کہ ان ایام میں گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ عرض کیا اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ زنا تو بذات خود ایک عظیم جرم ہے، لیکن جب اپنے پڑوسی کے گھر پہ ڈاکہ ڈالا جائے تو اس کی سنگینی میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پڑوسی کا ایک دوسرے پہ بڑا حق ہوتا ہے۔ اگر ایک پڑوسی دوسرے کے غیر حاضری سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کی بجائے اسے برباد کرتا ہے، وہ عام حالات کی نسبت اس کے جرم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرمت والے مہینوں پہ اپنے جانوں پہ ظلم مت کرو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حرمت والے مہینوں کا تعلق قمری تقویم سے ہے، اس لیے یہاں سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ حساب کتاب میں قمری تقویم کو اولیت دینی چاہیے۔ اگرچہ شمسی حساب سے بھی کیلنڈر بنانا ضروری ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اولیت قمری کیلنڈر ہی کو حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے اکثر احکام شریعہ کا مدار قمری مہینوں پہ ہے۔ زکوٰۃ، روزے، حج، عدت، ان سب کا حساب کتاب جو ہے قمری مہینوں کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ اس دو قمری تقویم کو بالکل چھوڑ دیں اور صرف شمسی تقویم پہ انحصار کرنا یہ مکروہ ہے، جیسا کہ آج کل ہم نے کیا ہوا ہے۔ ایسا کرنے والے مسلمان جو ہے گنہگار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، فرمایا یہاں 4 مہینے والے حرمت والے ہیں، ان میں لڑائی بالکل حرام ہے اگر مشرکین ان مہینوں کا احترام نہ کریں۔ وقاتل المشرکین کافۃ، تو پھر مشرکین کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ قتال کرو، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ تمہارے ساتھ پوری جنگ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ آمادہ بر لڑائی ہو تو پھر مسلمانوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی قوت کے ساتھ جنگ کرے۔ سورہ بقرہ میں ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ حرمت والے مہینے کے مقابل ہے اور تمام حرمتوں کا بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم۔ تو جو کوئی تم پہ زیادتی کرے تم بھی اس کے مطابق زیادتی کرو۔ مقصد یہ کہ حرمت والے مہینوں کا تقدس اسی وقت تک قائم ہے جب تک مشرک جو ہے ان کا احترام کرتے ہیں۔ اگر وہ اس پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر ان کو سزا دینے کے لیے تم سے بھی لڑائی نہ کرنے کی قید اٹھ جاتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور مدد متقیوں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کے حکم کا جس قدر احترام کرے گا اسی درجے میں اسے اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوگی۔ حرمت والے مہینوں کا تقدس اور احترام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس خرابی کا ذکر فرمایا جو وہ اس سلسلے میں کرتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک مہینے کو پیچھے ہٹا دینا کفر میں زیادتی ہے۔ نسی جو ہے مؤخر کرنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کا آگے پیچھے کر دینا۔ یہاں پہ نسی سے مراد حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا۔ یضل به الذین کفروا، کافر لوگ اسی نسی کے ذریعے گمراہ کیے گئے، یعنی اللہ کے مقرر کیے ہوئے حرمت والے مہینوں میں ادلا بدلی کر کے کافر لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تقریباً 1500 سال تک حرمت والے مہینوں کا پوری طرح احترام کیا جاتا رہا، پھر اس کے بعد مشرکین نے گڑبڑ کرنی شروع کر دی۔
اگر وہ کسی حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا چاہتے تو حج کے موقع پہ متعلقہ قبیلے کے سردار اعلان کر دیتے کہ اس سال حرمت کا فلاں مہینے کے ساتھ بدل جائے گا۔ اس طرح وہ اصل محترم مہینے کی حرمت کو پامال کر کے اسی میں لڑائی لڑتے اور اس حرمت کو کسی دوسرے مہینے پہ مؤخر کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرنا ان کے کفر میں اضافے کا باعث ہے۔ کافر تو پہلے ہی ہے، اب ان کے کفر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ فرمایا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، اسی نسی کے ذریعے وہ ایک ہی مہینے کو کسی سال حلال ٹھہرا لیتے ہیں اور کسی سال حرام قرار دے دیتے ہیں۔ حلت اور حرمت کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن انہوں نے اس کو از خود اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ بالکل ایسا ہی کام ہے جیسے یہود و نصارہ نے حلت اور حرمت کا اختیار اپنے عالموں اور درویشوں کو تفویض دے رکھا ہے۔ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ اس گنتی کو پورا کر لے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، بس وہ حلال کر لیتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے مہینے کو حرام قرار دیا تو انہوں نے ان کی بجائے بعض دوسرے مہینوں کو حرام قرار دے دیا اور ان مہینوں کی حرمت کو گول کر گئے۔ فرمایا یہ بات کفر میں زیادتی کا باعث ہے۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پہ یہ حقیقت بیان کی ہے کہ قمری سال شمسی سال سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے اور اس طرح 3 سال میں ایک پورے ماہ کا فرق پڑ جاتا ہے۔ دونوں تقویموں میں اس فرق کو پورا کرنے کے لیے بعض لوگ ہر 3 قمری سالوں کے بعد قمری تقویم میں ایک ماہ کا اضافہ کر لیتے ہیں تاکہ شمسی اور قمری سال برابر رہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہر 3 قمری سال بعد ایک ماہ جو ہے لیپ کا جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا کہ کیا ایسا کرنا نسی کی ذمہ میں تو نہیں آتا جسے اللہ تعالیٰ نے کفر میں زیادتی قرار دیا ہے۔ امام راضی اور بعض مفسرین ایسا کرنے کو بھی نسی میں داخل کرتے ہیں، حالانکہ حق بات یہ کہ ایسا کرنا صرف حساب کتاب کی تکمیل ہے، اس میں کسی مہینے کی حلت اور حرمت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، تو اس قسم کا اہتمام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عام مفسرین کے نزدیک یہ نسی میں داخل نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے، وہ غلط کام کر رہی ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ نیکی کا کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے ملت ابراہیمی کو بگاڑ دیا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرا لیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی، اس کی منشا کے خلاف کام کیا، لیکن اسی خیال میں مبتلا ہے کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ 4 حرمت والے مہینوں کی بجائے 4 دوسرے مہینے مقرر کر کے انہوں نے گنتی پوری کر دی ہے اور اس طرح اللہ کے احکام کی تعمیل بھی کر دی ہے۔ سورہ انعام میں بھی ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ الٹا سیدھا کام کرتے تھے شیطان اس کو مزین کر کے دکھاتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھا اور نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، کہ کافر لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب نہیں کرتا جو کفر میں بڑھ جاتے ہیں، ان کی واپسی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہ پھر زندگی بھر کفر کے اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں اور پھر ان کی ہدایت کی طرف واپسی کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ ایسے لوگوں کے متعلق سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ نے پڑھا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر جدھر کوئی جانا چاہتا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں، ادھر ہی جانے کی توفیق دے دیتے ہیں اور اسے ہم جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ وساءت مصیرا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اگر کفر اور شرک میں مبتلا کوئی شخص توبہ نہیں کرتا، حق و صداقت کو قبول نہیں کرنا چاہتا، گمراہی میں پڑا ہوا ہے، تو ایسا شخص اپنے برے اعمال کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کی ہرگز رہنمائی نہیں کرتا اور نہ ہی ان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔
وہ گندگی میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 تک ترجمہ اور تفسیر ہم نے مکمل کر لی ہے، اور یہاں پہ 10واں پارہ ہمارا آدھا ہو گیا۔ کل انشاءاللہ پھر آیت نمبر 38 سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہماری مشکلات کو حل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔